میرے عزیزو ذرا دل کو حاضر کر کے سنو، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور جنت کے سب سے نچلے درجے کا ذکر ہے۔ سب سے نچلا درجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا رب جنت میں سب سے کم درجے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آدمی جو اس وقت آئے گا جب سب لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے، دروازے بند ہو رہے ہوں گے، محلات آباد ہو چکے ہوں گے، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ گھبرا کر کہے گا، یا اللہ کیسے داخل ہو جاؤں؟ لوگ تو اپنے اپنے درجوں پر پہنچ چکے، سب نے اپنے حصے لے لیے۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ بندہ ہوگا جو سمجھے گا کہ اب شاید میرے لیے کچھ نہیں بچا۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو راضی نہیں کہ تجھے دنیا کے کسی بادشاہ جیسی سلطنت مل جائے؟ وہ فوراً کہے گا، یا اللہ میں راضی ہوں، یا رب میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا، تجھے وہ بھی ملا اور اس جیسا ایک اور ایک اور۔ پانچویں مرتبہ وہ بندہ کہے گا، میں راضی ہوں یا رب۔ تو میرے عزیزو، یہ جنت کا سب سے نچلا درجہ ہے اور دنیا کے بادشاہوں سے 5 گنا زیادہ۔ اب ذرا رک جاؤ، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے سوال بدل دیا، عرض کیا، یا رب پھر جنت میں سب سے اعلیٰ درجے والے کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہیں جنہیں میں نے خود چنا، جن کی عزت کو میں نے اپنے ہاتھ سے بویا اور پھر اس پر مہر بھی لگا دی۔ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا چھپا کر رکھی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دنیا کے ایک کمرے کے لیے لڑتے ہیں، ایک پلاٹ کے لیے جھگڑتے ہیں، اور جنت کا سب سے نچلا درجہ 5 دنیاؤں کے بادشاہوں سے بڑا ہے، اور اعلیٰ درجہ وہ ہے جس کا خواب بھی دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو سوال یہ نہیں کہ جنت ملے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کس درجے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اگر نیت اونچی ہو، نماز سچی ہو، دل صاف ہو، آنکھوں میں آنسو ہو اور زندگی اللہ کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ان کے لیے وہ رکھا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اللہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجوں کا طلبگار بنا دے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے۔